ملتان کی گلیوں میں چھپی ایک ایسی ویران حویلی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں رات کو خود بخود چراغ چلتے ہیں اور قدموں کی چوپ سنائی دیتی ہے۔ قسط نمبر 5 میں دیکھیں آصف کی ہمت کس طرح خوف میں بدل گئی اور کیسے وہ ایک رات اس حویلی میں قید ہو گیا۔ یہ ہے ہماری خوفناک سیریز پاکستان کی خوفناک سچی کہانیاں، نئی ایپیسوڈ نمبر 5۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا میزبان محمد فاروق طاہر قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ملتان کی ایک ایسی حویلی میں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی وہاں رات کو چراغ خود بخود جلتے ہیں اور قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ملتان کی گلیاں ہمیشہ زندگی سے بھری رہتی ہیں، لیکن اس گہما گہمی کے بیچ ایک ایسی گلی بھی ہے جسے سورج ڈھلنے کے بعد کوئی پار کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس گلی کے آخر میں ایک پرانی شکستہ حویلی کھڑی ہے، ٹوٹے ہوئے دروازے، زنگ آلود دروازے اور ٹوٹی کھڑکیوں سے جھانکتی خاموشی، جیسے صدیوں سے وہاں وقت ہی رک گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ حویلی کبھی ایک رئیس کی تھی۔ رئیس کی موت کے بعد اس کے اہل خانہ پر اسرار طریقے سے لاپتہ ہو گئے اور تب سے یہ حویلی ویران کہلانے لگی۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان آصف سے جو اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ ایک شرط لگاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدھی رات کو اس حویلی کے اندر جا کر وہاں ایک رات گزارے گا۔ دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر آصف کی ہٹ درمی کے آگے کوئی نہ جیت سکا۔ رات کے 12 بجے آصف اکیلا اس حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا وہ بغیر دھکیلنے کے خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی گرد و غبار کا بادل اٹھا اور دیواروں پر پرانی تصویر فریم لٹک رہے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تصویروں کی آنکھیں جیسے آصف کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ اچانک اوپر کی منزل میں کسی عورت کی کہکے کی آواز آئی۔ آصف نے ٹارچ اوپر کی طرف کی لیکن سیڑھیوں پر کوئی نظر نہ آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آصف نے حوصلہ کیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم پر لکڑی چرچراتی اور ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے اس کے پیچھے بھی قدم رکھا ہو۔ کسی اوپر پہنچ کر ایک کمرہ دیکھا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیلا اندر ایک پرانی جھاڑ فانوس خود بخود روشن ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں پر خون جیسے سرخ دھبے تھے اور ایک پرانی جھولتی کرسی ہل رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ آصف کے قدم لڑکھڑائے۔ اچانک کمرے میں سرد ہوا کے جھونکے نے اس کی ٹارچ بجھا دی۔ اندھیرے میں اسے ایک عورت کا سایہ دکھائی دیا جو سر سے پاؤں تک سفید لباس میں تھی۔ اس عورت کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں گونجتی سسراہٹ، یہ میرا گھر ہے، واپس جاؤ۔ آصف کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ جتنا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی لگتا تھا کہ کمرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح دوستوں نے حویلی کے دروازے کے باہر آصف کو بے ہوش پایا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن زبان کنگ ہو گئی تھی۔ وہ آج تک ایک لفظ نہیں بول سکا اور اس دن کے بعد سے ملتان کی وہ ویران حویلی مزید خوفناک ہو گئی، کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس دیواروں میں آصف کی بھی خاموشی چیختی اور گونجتی نظر آتی ہے۔